بھی شریک ہوں گے، جنت کی جنتی حوریں بھی شریک ہوں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق۔ اللہ اکبر کبیر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اور آپ کے ساتھ جو موجود ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آئیں حضرت حضور کے صحابی حضرت ملاس کی بھالتا، حضرت شفا، حضرت فاطمہ، اس وقت جو آپ کے گھر میں تشریف لائیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب آئیں نا تو ہم نے دیکھا آسمان دنیا کے چاند، آسمان دنیا کے ستارے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف نیچے سے نیچے سے نیچے 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 آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمارے سروں پہ گر جائیں گے۔ بجلی تو تھی نہیں کہ کوئی لائٹیں لگاتا، اس وقت چراغاں تو تب کوئی کرتا کہ حضرت آمنہ کے گھر میں کوئی موجود ہوتا، اس وقت جھنڈے تو کوئی تب لگاتا کہ حضرت آمنہ کے گھر کا کوئی فرد موجود ہوتا۔ پہلے پتا تو کہوں کہ درجن کے قریب مسلمان تھے، وہ بھی سارے حضرت آمنہ کے گھر میں موجود نہیں تھے۔ اب انتظام سارا رب نے خود کروایا، سارا کریم رب نے خود کروایا۔ اب آپ عزیز وقار، اللہ پاک نے ستاروں کو حکم دیا مارکیٹ میں جائیں، لڑیوں کی قیمت پوچھیں، لڑیوں کا سائز پوچھیں، 100 فٹ کی مل جائے گی، 200 فٹ کی مل جائے گی۔ اب ذرا سویرا فیتہ لیں، یہ تو میرا مسئلہ حل کر دیں، زمین سے ستاروں تک ذرا پیمائش تو کر کے بنتی کتنی ہے، اس زمین سے اس آسمان تک بنتی کتنی ہے۔ حضرات نہ فرقہ برائیت ہے، نہ تنقید ہے، نہ تعصب ہے، ذرا سینہ کھول کے سوچ تو صحیح، یہ پوری کائنات کو ستارے روشن کرتے ہیں، اور میلاد والے دن رب نے کہا آسمان چھوڑ دو، احمد مصطفیٰ ہے، زمین پہ چلے جاؤ اور میرے یار کے گھر میں جا کے چراغاں کرو، دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا تو خاکی طریقے سے روشنیاں کرے گی، رب نے نوریوں کو بھی یار کے لیے جھکا دیا۔ اللہ حضرت شفا فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری، سارے اوپر گئے نا، اب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ نیچے گرنے نہیں آئے تھے، یہ نیچے گرنے نہیں آئے تھے، یہ تو نور مصطفیٰ سے نور کی خیرات لینے آئے تھے۔ اہل سنت کے بزرگ فاضل بریلوی امام اہل سنت مجدد دین و ملت بولے، فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے آواز سنی، اے آمنہ سلام اللہ علیہا، تجھے مبارک ہو، تیرے گھر نبیوں کا سردار آنے والا ہے، نبیوں کا سردار۔ آپ نے نعرے لگائے، اب آپ نے سنے۔ اب جب حضور آئے تھے کوئی مرد حضور کے گھر میں اس وقت موجود نہیں تھا، اور عورت کے لیے اونچا نعرہ لگانا جائز نہیں ہے، مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ عورت کے لیے اونچا نعرہ لگانا شریعت میں جائز ہے نہیں ہے، اذان دینی عورت کے لیے جائز ہے نہیں ہے، اونچی آواز سے قرآن پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے نہیں ہے، اونچی آواز سے نعت پڑھنا کہ غیر محرم مرد سنے عورت کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب حضرت آمنہ ہیں، یہ جنتی حوریں ہیں، یا وہاں پہ حضرت حوا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں، ان میں سے تو کسی نے نعرے لگانے نہیں تھے کیونکہ عورتیں تھیں، اور نعرہ عورت کے لیے لگانا شرع میں نعرے کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے آواز نکالنا، اونچی آواز سے۔ اب وہ ساری عورتیں تھیں، ان کے لیے تو لگانا جائز نہیں تھا، اور رب نے لگوانا تھا۔ اللہ اکبر۔ المیلاد النبی کتاب کا نام، لکھنے والے محدث ابن جوزی، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں سیدہ آمنہ کے سین کے اندر کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے 7 نعرے بلند کیے۔ کتنے نعرے؟ 7 نعرے۔ حضرت ابراہیم، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کھڑے ہو کے پہلا نعرہ لگایا تو فرمانے لگے اظہر یا سید المرسلین،
اظہار یا سید المرسلین، اے نبیوں کے سردار تشریف لائیے، اے نبیوں کے سردار تشریف لائیے۔ دوسرا نعرہ حضرت جبریل امین نے لگایا، اظہر یا خاتم النبیین، سبحان اللہ، اے خاتم الانبیاء نبی تشریف لائیے، اظہار فرمائیے ختم نبوت پہ 14 صدیاں بعد جھگڑنا کرنے والے مقام غور تو کریں، ابھی تک آقا کا میلاد دنیا میں ہونے والا تھا، اس وقت حضرت جبریل امین ختم نبوت کا نعرہ لگا کے بتا رہے تھے کہ میلاد مصطفیٰ اور عقیدہ ختم نبوت یہ دونوں اکٹھے ہیں، جو میلاد کے ماننے والے ہیں حقیقی معنوں میں وہی ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، تشریف لے ماشاء اللہ۔ خطیب ابن خطیب حضرت صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب چشتی گولڈی، خطیب اعظم جامع مسجد حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ محفل پاک میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کا آنا، جملہ مسلمانوں کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر ساری عورتیں تھیں، نعرہ لگانے والا مرد سید آمنہ کے گھر میں موجود نہیں تھا، اور نعرہ عورت کے لیے لگانا جائز نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے اس نعرے کے لیے جو انتظام کروایا، فرما جبریل آج سدرہ چھوڑ اور محمد عربی کے میلاد پہ جا کے نعرے لگا، اللہ اکبر کبیرہ، اور حضرت جبریل امین آ کے نعرے لگا رہے ہیں، اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا رحمت للعالمین۔ جب 7ویں نعرے پہ پہنچے حضرت جبریل امین تو آپ عرض کرنے لگے، اے نبیوں کے سردار، اے رسولوں کے امام، اے خاتم الانبیاء، یہ ساری صفتیں عرض کر کے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، اے مدینے کے تاجدار، اے رسولوں کے امام، آپ کی ذات وہ ہے جس نے اس کائنات کو رونق بخشنی ہے، اور کائنات آپ پر درود و سلام پڑھنے والی ہے۔ اس لیے حضرت جبریل امین نے نعرہ لگایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محدث ابن جوزی نے مولد العروس کے اندر اور میلاد النبی کے اندر نقل کیا کہ حضرت جبریل امین نے آقا کی آمد پر درود و سلام پڑھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلامیاں پیش کی۔ ابا بزی وقار، یہ ماحول تھا گھر کا، یہ ماحول تھا گھر کا، ستارے جھکے ہوئے تھے، ہر چیز نور نہ نور، نعرے لگ رہے ہیں۔ اب ذرا جس شہر کو اللہ نے سلیکٹ کیا تھا مقام سنٹر، کائنات والوں کا سنٹر ہے کعبہ والا مقام جہاں کعبۃ اللہ ہے، اب ذرا ساری کائنات کے قبلے کی طرف دیکھیے تو سیرت حلبیہ میں موجود ہے اور ضیاء النبی شریف کے اندر موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ وجد میں آ گیا، کعبۃ اللہ وجد میں آ گیا، کعبۃ اللہ جھومنے لگا، اور پھر میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر سجدہ کیا، تو میں حیران ہوا، بھئی یہ پتھر کا بنا ہوا مکان ہے، دنیا اس کو آ کے سجدے کرتی ہے، یعنی اس کے پاس آ کے سجدے کرتی ہے، یہ آج کدھر سجدہ کر رہا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ مجھ سے مخاطب ہوا، کعبہ میرے ساتھ بولنے لگا، اور کعبۃ اللہ کہنے لگا، کعبۃ اللہ کہنے لگا کہ آج نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، وہ نبی جلوہ فرما ہو گیا ہے جس نبی کے صدقے اللہ پاک مجھے بتوں سے پاک کرے گا۔ حضرات 14 صدیاں بعد کوئی
کوئی غریب مسلمان نعرہ لگا دے آقا کی آمد پر، حضور کی شان پر، حضور کی عظمت پر، حضور کے مقام پر، تو یہاں فکر کی بات لائق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو زبان نہیں اللہ نے دی ہوئی تھی، میلاد مصطفیٰ ہوا تو رب نے پتھروں کے بنے ہوئے کعبے کو زبان دے کے پیغام دلوایا کہ جس کی زبان نہیں ہے وہ میرے یار کی آمد پہ نعرہ لگائے، تو زبان والوں تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ آمد مصطفیٰ پہ نعرہ لگائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق۔ ان میں سے کوئی کام سنیوں نے نہیں کیا تھا جو اب تک میں نے بتایا، کوئی کام سنیوں نے نہیں کیا تھا، کوئی کام بریلویوں نے نہیں کیا تھا، کوئی کام آج جتنے فرقے موجود ہیں دنیا میں ان میں سے کسی مسلک اور کسی مکتب ہائے فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے نے نہیں کیا تھا۔ یہ سارے کام اللہ کی مخلوق کر رہی تھی اور اللہ کے حکم سے کر رہی تھی۔ اب تک جتنا ذکر کیا ہے اس میں سے کسی انسان کی کوئی کاوش، کوئی کوشش ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوئی اس کا بھی تک ذکر نہیں کیا۔ مضمون بڑا طویل ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ سمیٹتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے مکہ پاک سے باہر کیا انتظام کروایا۔ سیدنا آمنہ کے گھر، پھر کعبۃ اللہ، ذرا مکہ سے باہر نکلے، مکہ سے باہر نکلے۔ وہ ایران کے اندر آتش کدہ، ان کا وہ آگ والا محل جہاں آگ جلایا کرتے تھے، اور انہوں نے ہزاروں بندے رکھے ہوئے تھے جو وہاں پہ آگ جلانے کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ 2000 سال سے لگ بھگ جل رہا تھا۔ ہر رات ایران کے آتش کدہ میں، فارس کے آتش کدہ میں وہ لوگ آگ جلایا کرتے تھے۔ آمد مصطفیٰ مکے میں ہوئی، ان کی ساری آگ ایران میں بجھ گئی۔ جو 2000 سال سے جل رہی تھی، کوئی سرگودا والے پانی لے کے گئے تھے اس کو بجھانے کے لیے، کوئی سمندر کا منہ مڑا ہو، کوئی سیلاب آیا ہو، کوئی آسمانی بارش ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف آمد مصطفیٰ کا مکے سے نور اتنا نکلا کہ ایران تک کی آگ بے نور ہو گئی۔ رب نے آگ کو بے نور کر دیا۔ اللہ کا یار مکہ پاک میں جلوہ فرما رہا ہے، اور آگ کہاں پہ ہے؟ کوئی پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو آگ سے بچانے والے آ گئے ہیں، جنت میں پہنچانے والے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہوا جناب والا، او کہاں فارس کے اندر اور کہاں ایران کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس وقت کے عیسائی راہبوں نے اور یہودیوں نے جو اپنے مکانات بنائے ہوئے تھے اور اپنی جو عبادت گاہیں اس وقت کے دور سے کلیسے اور گرجے بنائے ہوئے تھے، کنشت یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، جو اس وقت کنشت تھی ان کی کلیسا تھے، اور ان کے جو گرجے اس دور میں تھے جن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ادھر آمد مصطفیٰ ہوئی نا، ادھر ان کی دیواروں کی منڈیروں کے اوپر والا حصہ تھر تھر کانپنے لگا اور کنارے گر گئے۔ ان کے روایات کے اندر آتا ہے کنارے گر گئے۔ میں نے کہا آمد مصطفیٰ کریم تو مکہ پاک میں ہو رہی ہے، دوسرے ملکوں کی شہروں کی دیواریں کیوں ہل رہی ہیں؟ اس لیے ہل رہی ہیں کہ اب دنیا قائم رہے گی تو نام مصطفیٰ کریم صلاۃ و تسلیم کے صدقے رہے گی، اور چونکہ اس وقت وہ آقا کو نہیں مانتے تھے اس لیے رب نے ان کی دیواریں ہلوا دی، ان کی آتش کدہ بجھوا دیے۔ کائنات والوں کو پیغام یہ مل جائے کہ اب گھر بھی سلامت اسی کا ہے اور در بھی سلامت اسی کا ہے، جسے میری یار کی آمد پہ سکون بھی ملتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلنے والے دریا سمندر میں کس کس چیز کی بات کروں، اتنا تک محدثین نے لکھا ہے، کستلانی سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں جس درخت پر کئی سالوں سے پتے نہیں آئے تھے، کئی سالوں سے وہ ہرا نہیں ہوا تھا، حضور کا میلاد ہوا، رب نے اس درخت کو بھی ہرا کر دیا۔ وہ ماں جس کی گودی میں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور عرب کا دستور تھا کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جب بیٹی زندہ درگور ہونا ماں کو دکھ پہنچتا ہے، ماں کے لیے تو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تو اب اگر ساروں کو بیٹیاں ملتی
تو کچھ مائیں غم زدہ ہوتی ہیں، اور آقا کریم کی والدہ ماجدہ خوش تھی کہ نبیوں کے سردار آ گئے ہیں۔ آقا کی والدہ خوش تھی، اور کسی کائنات کی ماں کی بیٹی اس سال زندہ درگور ہوتی تو وہ غم زدہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کے میلاد پر محبوب کی والدہ کی خوشی کا صدقہ اس سال کسی ماں کو بیٹی کے مرنے کا غم نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر ماں کو بیٹا عطا کیا جائے گا، اور بیٹے عطا کیے گئے، بیٹے عطا کیے گئے، اس لیے کیے گئے کہ غم زدہ کوئی نہ ہو، غم زدہ کوئی نہ ہو۔ پھلوں پہ بہار، گھر میں بہار، معاشرے کے اندر بہار۔ ایس بہت بڑا یہودی عالم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور وادی منو زہران میں رہتا تھا، اللہ اکبر، اور ہر سال مکہ پاک آتا، ہر سال حج کے موقع پر، اور کہتا لوگوں بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے اندر نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ شکل و صورت بھی بتاتا۔ اب وہ مکہ والے جو تھے، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا نا تو وادی میں نظران جاتا، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس عیسائی کا گرجا تھا، بڑا کمزور تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کے جو ہیں یہ پلکیں وہ نیچے آ چکی تھی، ہاں ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا کرتا تھا۔ جو بھی مکے میں بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ چلا جاتا اور کہتا ایس میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے نا؟ وہ کہتا نہیں جا اللہ، وہ کہتے یار بڑا سونا ہے، وہ کہتے نہیں یار جا، وہ کہتے نہیں بڑا حسین ہے، وہ کہتے یار نہیں جا، وہ کہتے یار یہ کوئی نہیں آئی تک آیا، وہ کہتے نہیں یار جا پڑے اس کو مشرکان دے گھر آنا، جا پڑے اس کو مشرکان دے گھر آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبۃ اللہ کا وہ منظر دیکھ کے کہ یہ جھک رہا ہے سیدہ آمنہ کے گھر آئے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا آئے نا تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آپ نے اپنے پوتے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سب سے پہلی نعت بشریوں میں جس بندے نے آقا کی پڑھی وہ حضرت عبد المطلب تھے، حضور کے دادا۔ الحمدللہ الذی اعطانی قد صعد فی المہد علی الغلمانی، کا شکر ہے اس خدا کا جس نے تیرے جیسا ہمیں بیٹا عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے تیرے جیسا ہمیں بیٹا عطا کیا ہے۔ قد صعد فی المہد علی الغلمانی، دنیا بڑے ہو کے سردار بنتی ہے، بیٹا تو مجھے پگوڑے میں بھی کائنات کا سردار نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے معاملات وہیں پہ وائنڈنگ کیے اور سیدھا گئے ایس کے پاس، وہ جو اوپر رہتا تھا عیسائیوں کا راہب، پہاڑی کے اوپر آپ گئے نا تو وہ دروازہ کھول کے باہر بیٹھا تھا، آپ نے نیچے اپنی سواری کھڑا کی، اونٹنی وغیرہ جو اس دور میں تھی، اور اوپر گئے نا، اس نے کہا عبد المطلب آ گیا؟ فرمایا ہاں آ گیا۔ اس نے کہا یہی بتانے آیا ہے نا کہ میرا بھی پوتا پیدا ہوا ہے۔ فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا جب سے میں نے تورات انجیل کا مطالعہ کیا اور یہ پڑھا کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی آتا ہے تو آسمان پہ ایک نورانی ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور اب ایک ہی مرتبہ ہوگا جب نبی آخر الزمان آئیں گے، اس سے لے کر آج تک ساری رات آسمان پہ تکتا رہتا کہیں میں سو نہ جاؤں اور آمد مصطفیٰ نہ ہو جائے، کہیں میں سو نہ جاؤں اور میرے سوتے سوتے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے۔ میں اس ستارے کے طلوع کے انتظار میں تھا کہ وہ خبر دینے والا ہے کہ میلاد مصطفیٰ ہو گیا ہے، میلاد محمد عربی علیہ السلام ہو گیا ہے۔ کہا کل رات جب گزری عبد المطلب تو میں ایسے ہی جاگ رہا تھا جیسے زندگی کے کئی سالوں سے ہر رات جاگ رہا ہوں، تو آسمان پہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا۔ عبد المطلب تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ گیا ہے، وہ آیا ہے، ساری کائنات کو لگ پتا گیا ہے۔ عبد المطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے اور ساری کائنات کو لگ پتا گیا ہے۔ اب آپ ذی وقار، اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر لوٹے، اپنے گھر لوٹے اور آپ نے برادری کو بلایا اور کہا آؤ میرا بھی ایک پوتا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میں نے سوچا ہے محمد۔
لیکن عبد المطلب تیرے خاندان میں یہ کسی کا نام نہیں ہے. وہ تو لات عزا کے نام پر نام رکھتے تھے نا. عبد الکعبہ نام تھا ان کا, عبد الشمس نام تھا ان کا. ہاں وہ تو ایسے نام رکھا کرتے تھے. عبد العزا اپنے پتوں کے نام پر کہا عبداللہ. تیرے گھر کے اندر, تیرے خاندان کے اندر ایسا کوئی نام نہیں ہے. فرما ہوگا بھی کوئی نہیں, فرما ہوگا بھی کوئی نہیں ایسی عظمت والا. اس لیے نام رکھا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو بیٹا میرے گھر پیدا ہوا ہے, میرا پوتا, اس کی حمد اللہ کے آسمانوں میں بھی ہوگی, رب کی زمین پر بھی ہوگی. اللہ اکبر, اس کی حمد ہوگی. اور حضرات پھر اس حمد کا سلسلہ بشری مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہوا. کبھی کبھی حجر اسود حلیمہ سعدیہ جب کعبے میں آتی ہے تو حلیمہ کو چھوڑ کے آقا کا بوسہ لے رہا ہے. تفسیر مداری. کبھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اونٹنی اپنے آپ کو تیز کر کے بتا رہی ہے کہ آقا کے آنے سے پہلے رفتار اور ہوتی ہے, مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے تو پھر رفتار اور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی حضرت حلیمہ کے گھر میں چراغاں کی روشنی ہو رہی ہے. کبھی مکہ پاک کے لوگوں پر اللہ کی طرف سے بارش آقا کریم کے وسیلے سے شروع ہو رہی ہے. حضرات سلسلہ چلتا رہا, چلتا رہا. اختتامی نماز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سارا مضمون یہیں پہ وائنڈ اپ کر کے کہ یہ خدائی انتظام تھا جو ہوتا رہا اور کریم آقا دنیا میں آ گئے. وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام تھا جو سارا ہو گیا. اب اللہ پاک نے مخلوق کے ذمہ کیا لگایا, مخلوق کے ذمہ کیا لگایا؟ وہ تو نوری مخلوق سے انتظام کروا دیا. اب آقا کریم آ گئے. انتہائی توجہ. پچھلے نبیوں کے قرآن مجید میں میلاد موجود ہے, میلاد قرآن میں موجود ہے پچھلے نبیوں کے. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حضرت یحییٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر, میں جس دن آیا اس دن پر بھی سلام, جس دن اللہ نے مجھے نبوت عطا کی اس دن پر بھی سلام, جس دن میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام. ہر نبی کی ولادت اور میلاد کے تذکرے قرآن مجید میں کئی نبیوں کے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. حضور کے میلاد کے یہ واقعات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ قرآن میں موجود نہیں ہے, یہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. کیونکہ پچھلے انبیاء چلے گئے تھے, آقا نے ان کی نبوت کی تصدیق کرنی تھی اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا تھا. اس لیے رب نے ان کے میلاد قرآن میں بیان کیے اور آقا نے اپنی امت کو سنایا. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا جس نے آ کے میلاد مصطفیٰ پڑھنا تھا. رب نے نوریوں سے انتظام کروایا اور خاکیوں کے ذمہ لگایا کہ پچھلے نبیوں کے قرآن میں میلاد میں نے بیان کر دیے, میرے نبی کا میلاد میرے نبی کے امتیوں قیامت تک بیان تم نے کرنا. اللہ اکبر کرنا. اللہ پاک چاہتا تو قرآن میں نازل ہو جاتا. حضور کی میلاد کی ہر بات قرآن میں نازل ہو جاتی اور آپ نے نازل نہیں کی. اللہ اکبر. کیوں؟ یہ بھی بتا دوں اس کی حکمت کیا ہے. اٹھائیں نا شاہ ولی اللہ کے حجت البالغہ, آپ حکمت درج کرتے ہیں ہر بات کی, اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر قرآن میں آ جاتی کہ حضور آئے تھے ستارے جھکے تھے, حضور آئے تھے گھر میں نور ہی نور تھا, حضور آئے تھے دائیاں اٹھ کے آئی تھی, اللہ اکبر, قرآن میں آ جاتا تو پھر قرآن کا منکر کافر ہے, قرآن کا منکر کافر ہے. شریعت کا پکا مسئلہ ہے, جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو اب ماننے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں تھا, مجبور ہو کے میلاد مصطفیٰ ماننا پڑتا. یہ میرا پیغام ہے آپ کو, مجبور ہو کے میلاد مصطفیٰ ماننا پڑتا, مجبور ہو کے میلاد مصطفیٰ کے تذکرے کرنے پڑتے. قرآن میں جو آگے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, نماز کی فرضیت کا انکار کسی کو نہیں ہے, کیونکہ قرآن کی نص ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اس کی ایک حکمت یہ تھی قرآن میں آ جاتا تو مجبور ہو کے ہر ایک کو میلاد پڑھنا پڑتا, منانا پڑتا, سننا پڑتا. رب نے قرآن کے اندر نازل یہ حکم نہیں فرمایا, حضور کی سارے میلاد کے واقعات بیان نہیں فرمائے. کئی مقامات پہ اللہ پاک نے نعمتوں کے چرچوں کا حکم دیا, خوشی کرنے کا حکم دیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کے اس ڈیٹیل سے حضور کی ولادت کے واقعات بیان کرتے, ان پر حکم وجوب نہیں لگایا, حکم فرض نہیں لگایا, کیونکہ فرض تو مجبوری میں بھی ادا کیا جاتا ہے. فرمایا یار کا میلاد ہے, مجبوری
کسی سے تو منوانا ہی نہیں ہے، وہی مانے گا جس کے دل میں یار کی محبت ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ اس لیے حضرات مجبوری والا سودا نہیں ہے، مجبوری والا سودا نہیں ہے، محبت والا سودا ہے۔ مجبوری والی سودے میں تو پھر بندہ مجبور جو ہے، چینی کہیں سے نہ مل رہی ہو، 40 روپے ریٹ ہو، ایک دکاندار 200 کی دے، مجبوری ہے۔ گالیاں بھی کوئی دل میں نکالے تو لینی پڑے گی، کہیں اور سے ملتی کوئی نہیں ہے۔ مجبوری والا سودا اور ہوتا ہے، محبت والا سودا اور ہوتا ہے۔ اس لیے ابا بزی بکار حضور کی محبت میں ان کا میلاد کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کی نفرت میں میلاد ہو ہی نہیں۔ حضور کی نفرت میں آخری جملے پہ ختم کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے ابھی تک تقریر شروع نہیں ہوئی، جو میں نے کرنی تھی، جو یہ کتابیں لے کے آیا تھا، بنا کے آیا تھا، وہ شروع نہیں ہوئی۔ یہ تو بار بار سے ہو گئی، جو آپ کے نصیب میں تھی آپ نے سن لی۔ ایک کتاب کا نام ہے انسان العیون، علامہ حلبی لکھتے ہیں، برہان الدین حلبی لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 میں نقل کیا۔ ایک بندہ رات کو سویا، اور بندہ اللہ کا بڑا نیک تھا، خواب میں سویا تو مدینے کے تاجدار نے کرم فرما دیا۔ اگر جذبے صادق ہوں تو اکثر یوں بھی ہوتا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں یہ لاکھ روپے بھر کے نہیں آ سکتا، اس کے حالات بڑے کمزور ہیں، یہ بڑا مارا ہے، ہر محفل میں جاتا ہے، پتہ نہیں میرا ٹکٹ نکل جائے گا۔ ہاں، بڑے بڑے امیروں کے دروازے پہ جاتا کہ یار یہ لوگوں پہ عمروں پہ بھیجتے ہیں، پتہ نہیں مجھے بھی بھیج دیں گے۔ اس نے بڑے دھکے کھائے ہیں، چاہت بڑی ہے کہ آقا کا مدینہ دیکھوں، لیکن پلے کچھ نہیں ہے، لیکن محبت سچی ہے۔ ہر رات مجھ پہ درود پڑھ کے سوتا ہے۔ آقا فرماتے کل دنیا تو جہازوں کے دھکے لے کے، گاڑیوں کے دھکے لے کے، احرام باندھ کے کعبۃ اللہ آتی ہے، پھر میرے مدینے کو بار بار سے دیکھتی ہے۔ تو نے محبت کا حق ادا کیا ہے، گھر تیرا ہوگا، آمد مصطفیٰ ہوگا۔ اگر جذبے صادق ہوں تو اکثر یوں بھی ہوتا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ جب اس حضور کے غلام کے خواب میں آقا آئے تو اس نے بڑا عجیب سوال کر دیا، پوچھا آقا یہ بتائیں جو آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا میلاد مناتے ہیں، آپ بھی ان سے راضی ہوتے ہیں؟ آپ بھی ان سے راضی سنتے ہیں ہوتے ہیں آقا؟ حضرت خواب ہوتا ہے۔ آپ نے رات کو خواب میں دیکھا، لاکھ روپے کسی نے آپ کو دیا، صبح اٹھیں گے سرانے کے نیچے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ خواب ہی ہوتا ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے آقا جیسے خواب میں جو کچھ دیں امتی اٹھے گا تو سرانے موجود ہوگا۔ امام بصیری کی چادر موجود تھی، شاہ ولی اللہ کے پاس نبی پاک کے منہ مبارک موجود تھے، مکہ پاک کے حاجی کو حضور نے روٹی دی موجود تھی، امام طبرانی کو آقا کریم نے انگوروں کا گچھا یا روٹی کا ایک ٹکڑا دیا موجود تھا۔ ساری دنیا کو خواب میں دیکھے، خواب کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب خواب میں جو کچھ دے، جب بندہ بیداری میں آتا ہے تو سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے خواب جیسا کائنات میں کسی کا خواب نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ جیسا خواب میں آقا ہے۔ جزاک اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور پھر کوئی کہے نہیں حضور تو تھے ہی نہیں، جو میرے خواب میں آئے حضور تو تھے ہی نہیں تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب جب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے ایسی بخ مار دی، حضور تو اس کے خواب میں نہیں آئے تھے، کوئی پتہ نہیں کوئی اور بندہ آیا ہوگا۔ آقا نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، حق دیکھا، سچ دیکھا۔ فرمایا شیطان ساری کائنات کے انسانوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے، میں محمد مصطفیٰ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا، تو بات بڑی پکی ہو گئی کہ جس نے حضور کو دیکھا حضور کو ہی دیکھا، اور جو